بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بھائیو، آداب اور حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں اس سے پہلے کے دروس میں گزر چکی ہیں۔ میاں اور بیوی کے مشترکہ حقوق، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ضروری ہے، اسے وضاحت کے طور پہ ذکر کیا جا رہا تھا۔ یہاں پر 4 مشترکہ حقوق، یعنی بیوی کے اوپر بھی وہ حق ہے اور شوہر کے اوپر بھی ہے، یعنی دونوں لوگوں کے اوپر، دونوں حضرات پر یہ حقوق واجب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد الگ الگ حقوق انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ 4 حقوق مشترکہ ہیں جس میں دونوں برابر ہیں۔ ان میں سے پہلا حق کیا ہے؟ امانت۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ امانت کا مطلب دونوں ایک دوسرے کے امین ہوتے ہیں۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے امین ہیں، کوئی دوسرے کی خیانت نہ کرے۔ امین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں رشتہ قائم ہو گیا، شادی ہو گئی، اب ان دونوں کے درمیان جو بھی باتیں رہیں گی وہ امانت کے طور پر باقی رہے گی۔ دو ہی لوگ آپس میں جو بھی بات کریں گے، جو بھی عمل کریں گے، جو بھی کام کریں گے، وہ 2 لوگوں کے درمیان رہے گا۔ تیسرے کسی شخص کے درمیان شیئر کرنا، بتانا، لوگوں میں، عوام میں اس کو لانا، یا گھر والوں یا رشتہ داروں یا قریبی رشتہ داروں میں یا اپنے قریبی دوست احباب کے درمیان اس کو لانا، یہ خیانت ہے۔ اس چیز کا نام خیانت ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ جتنے بھی مسائل آج ہمارے سماج میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا جو معاملات ہیں اور جو مدعا ہے، وہ دراصل اسی بنیاد پر ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے جو مشترکہ حقوق ہیں اسے اولاً تو ہم جانتے نہیں، اور جاننے کے بعد پھر اس کے اندر ہم امانت کی پاسداری نہیں کرتے، امانت میں خیانت کرتے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی بات ہمارے اور میاں بیوی کے درمیان جو بھی بات رہیں گی وہ امانت کے طور پر رہیں گی۔ اس میں کوئی بھی بات اگر کوئی دونوں میں سے کوئی بھی ایک بتاتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ خائن ہے، وہ خیانت کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نبیوں کی بیویوں کا تذکرہ کیا۔ جو 2 نبی، ان کی دونوں بیویاں خائن تھی۔ اللہ اکبر، امانت میں خیانت کرنے والی، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی کے یہاں بھی یہ چیز جائز نہیں، نبی کی بیوی ہے، نبی کا گھرانہ ہے، اس کے باوجود بھی یہ چیز جائز نہیں۔ لوط علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر پیش کیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی کا بھی تذکرہ کیا۔ سورہ تحریم پڑھیے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کے، ان کی عورتوں کے قصے بیان کر رہا ہے، ان کی مثال بیان کر۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اللہ کہتا ہے یہ دونوں عورتیں ہمارے نیک لوگوں کے عقد نکاح میں ما تحتی میں تھے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، نیک اور صالح لوگوں کے گھرانے میں، نیک اور صالح ہمارے 2 نبیوں اور بندوں کے ماتحتی میں زندگی گزارنے والی یہ 2 عورتیں تھیں۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، اللہ نے کہا ان دونوں نے خیانت کی۔ کن دونوں نے؟ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں نے خیانت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی جرم ان کا، یہ خیانت کرنا، امانت میں خیانت کرنا،
اس جرم نے انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ نے کہا کہ ان دونوں عورتوں سے کہا گیا کہ تم دونوں کے دونوں جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیوں داخل ہو جاؤ؟ اس امانت کی پاسداری تم نے نہیں کی۔ امانت کی پاسداری کیا تھی؟ ایک نبی ان کے گھر کے اندر جو باتیں ہوتی تھی قرآن و سنت کی، جو باتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی وحی کی شکل میں، وہ دونوں بیویاں بتا دیتی تھی، شیئر کر دیتی تھی۔ یہ امانت میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ میاں اور بیوی کا مشترکہ حق ہے۔ دونوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دونوں کے دونوں اس دونوں کو آپس کے حقوق کو باقی رکھیں۔ اب یہ خیانت کیا ہوتی تھی؟ نوح علیہ السلام کے گھر میں جو بھی وحی اللہ تبارک و تعالی نازل کرتا، ان کی بیوی جا کر کے قوم کے درمیان اوپن کر دیتی، عام کر دیتی کہ آج نوح کے اوپر یہ وحی آئی ہے اور وہ تم لوگ سن لو اور اس کے لیے تیاری کرنا شروع۔ لوط علیہ السلام کے گھر میں کوئی وحی آتی، فرشتے آئے، نوجوان خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، جا کر کے بیوی نے بتا دیا نوجوان خوبصورت آئے ہوئے ہیں، تمہاری منشا وہاں پوری ہو جاتی۔ نعوذ باللہ۔ تو بہر صورت دونوں کے دونوں خائن تھے۔ یہ خیانت کسی کی بھی طرف سے ہو، اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ لہذا آج ہمارے سماج میں جو یہ تکلیف ہے ہمیں، اور جو مصیبتیں ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے، اس اختلاف کی بنیادی وجہ آپس میں مشترکہ حقوق کو نہ جاننا، ان میں سے امانت داری، امانت میں خیانت کرنا اور اپنی باتوں کو دوسروں کے درمیان شیئر کرنا، یہ ہمارے رشتوں کو توڑنے کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے۔ کتنے گھر ہرے بھرے اور خوش و خرم تھے، اجڑ گئے صرف ہماری اپنی باتوں کو لوگوں تک بتانے میں، کہنے میں۔ بیوی نے کسی کے سامنے وہ بات بتا دی، بھائی ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے خیر خواہ ہوں، لیکن اکثر لوگ آپ کے دشمن ہوں گے۔ ہو سکتے نہیں ہو سکتے، اکثر لوگ آپ کے خیر خواہ ہوں، دو چار لوگ دشمن ہوئے، دشمنی نکال دی۔ بیوی نے اپنی خیر خواہی کے طور پر دوسرے کے سامنے اپنی بات شیئر کر دی، بھائی ہمارے میاں ہمارے شوہر فنا ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب اسے جلن ہے کہ یہ رشتہ کسی بھی صورت سے باقی نہیں رہنا چاہیے، اسے ویک پوائنٹ مل گیا۔ اب اس نے جو ہے آپ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اب اس دن سے آپ کے گھروں میں اختلاف شروع۔ شوہر نے بیوی کی بات کو، اپنے آپس کے درمیان کی باتوں کو لوگوں کے سامنے شیئر کر دی۔ تو یہ امانت داری بہت اہم حق ہے اور ذمہ داری ہے، مرد کی بھی اور شوہر کی بھی۔ لہذا اس مشترکہ حق کو اچھی طرح سمجھ کر کے اس اہم مسئلے کو اپنے ساتھ باقی رکھیں، اور میاں بیوی کے درمیان جو الفت اور محبت ہے اسے باقی رکھنے میں امانت داری بہت ضروری ہے۔ امانت داری، خیر خواہی، سچائی اور اخلاص کا پایا جانا زندگی کے ہر موڑ پر ضروری ہے۔ ایک انسان امانت داری کر رہا ہے، امانت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اخلاص بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ خیر خواہی بھی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر پوری محبت کے ساتھ پوری زندگی اپنی محنت کے ساتھ آپ کے ساتھ وقف کر رہا ہے اور بیوی کی طرف سے کوئی صحیح طریقے سے رسپانس نہیں مل پا رہا ہے، نہ صحیح طریقے سے حق ادا کرنے کی اس کے اندر گنجائش ہے، استطاعت بھی نہیں ہے، اور اگر ہے تو بھی وہ جان بوجھ کر کے اس کو نظر انداز کرتی ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ امانت میں خیانت یہ اگر نہیں پایا گیا ہمارے یہاں رشتوں میں، تو پھر یوں سمجھیے کہ ہمارا رشتہ یہ صحیح طریقے سے قائم نہیں رہ سکتا، شرعی طور پر یہ رشتہ باقی نہیں رہ سکتا۔ دنیاوی اعتبار سے تو باقی رہ سکتا ہے کہ جب تک مال ہے، مال کی بنیاد پر لوگ آج کل محبت کرتے ہیں، اس کے پاس گاڑی بنگلہ ہے، گھوڑا ہے، پیسہ ہے، مال ہے، اس وقت تک جب تک ہے تب تک لوگ اپنی محبت کو جتاتے ہیں، جیسے ختم ہوا سلام مع السلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔
تو بہرحال دینی اعتبار سے رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے میاں اور بیوی کو دونوں کو ضروری ہے کہ وہ امانت کو امانت سمجھے اور اس میں خیانت نہ کرے. اپنے شوہر کے تعلق سے بیوی کی ذمہ داری ہے اور بیوی کے تعلق سے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی باتوں کو امانت میں باقی رکھیں، باقی اس کو ظاہر نہ کریں. دوسرا مشترکہ حق کیا ہے؟ محبت اور رحم کا جذبہ. ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے شوہر کے لیے بیوی کو شوہر کے لیے محبت کا ذریعہ بنایا. ایک رحم و کرم کا جذبہ یہ کیا ہے؟ ایک انسان جب تک کسی سے محبت نہیں کرے گا اس کی پوری زندگی سے وہ صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور میاں بیوی کی زندگی ایک وقتی طور پر نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ کی لائف ہے، زندگی ہے. اس لیے اس کے اندر اگر محبت نہیں پائی گئی تو بہر صورت وہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا ہے. رحم و کرم یعنی کہ انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. شوہر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بیوی سے بھی ہو سکتی ہے. اس معاملے میں شوہر اور بیوی کو آپس میں ایک دوسرے پر رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے، رحم کرنا چاہیے. اور کبھی ایسی بات نہیں ہے کہ گناہ ہوا، غلطی ہوئی تبھی ہم رحم کا معاملہ کریں. دیکھتا ہے شوہر کہ میری بیوی دن بھر بیچاری محنت کرتی ہیں، بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، میرے گھر کو بھی دیکھتی ہے اور بھی گھر کے سارے کام کرتی ہے. چلو ایسا کرتے ہیں کہ ایک خادمہ رکھ دیا جائے، یہ بھی رحم کا معاملہ ہے. کام کرنے والی رکھ لیا جائے جو کم سے کم جھاڑو پوچھا اور برتن وغیرہ جو ہے اور گھر کے کچھ کام کاج کر لیں تاکہ میری بیوی کے لیے آسانی ہو جائے، میرے بچوں کے لیے آسانی. یہ بھی رحم و کرم کا ایک جذبہ ہے، معاملہ ہے. یہ بھی محبت کا ایک معاملہ ہے. اسی طرح سے بیوی بیچاری، ہو سکتا ہے بعض عورتوں کو کچھ بیماری ہو یا ایسی پیگننسی کے معاملات میں کافی تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کے اوپر اتنا زور یا اتنا دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، نہ اتنا وہ کام کر سکتی ہیں. تو ایسے موقع پر ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا، کچن میں کھڑے ہو جانا، ان کے ساتھ ان کے ہر کام میں شریک ہونا، یہ اچھے شوہر کی علامت اور پہچان ہے. اور یہ بھی رحم و کرم کا جذبہ، محبت کا معاملہ ہے اور یہ مشترکہ حقوق میں سے ہے. اسی طرح بیوی سمجھدار ہے، عقل مند ہے، پڑھی لکھی ہے، علم رکھتی ہے کہ میرے شوہر کا مجھ پر حق ہے کہ میں میرے شوہر کو تکلیف میں دیکھوں تو اس کی غمخواری کروں. مثال کے طور پر حالات باہر کے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، نہ ہونے کی وجہ سے شوہر غمگین ہے، اسے تکلیف ہے، کسی طرح کی کوئی تکلیف ہوئی ہے. یہ کاروبار ایک جیسا نہیں ہوتا، باہر معاملات ایک جیسے نہیں ہوتے، اسے کسی طرح کی تکلیف اور رنجش ہوئی ہے. اب آنے کے بعد گھر پہ وہ اسے تسلی دے کہ نہیں کوئی حرج نہیں، یہ تو زندگی، یہ تو لائف ہے، یہ دنیا کی لائف میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اس کو نظر انداز کرنا چاہیے. یہ بھی ایک محبت اور رحم و کرم کا معاملہ ہے، جذبہ ہے بیوی کی طرف سے. اور یہ تسلی دینا بیوی کی طرف سے یہ بہت بڑی جو ہے خوشی ہوتی ہے شوہر کے لیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب اللہ کے نبی ڈرے ہوئے آئے تھے، جب پہلی وحی لے کر کے، تو آپ کو ڈر لاحق ہو رہا تھا کہ شاید اب میری موت کا وقت قریب ہے. فرشتے نے دبوچا. اس موقع پر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو تسلی کے الفاظ استعمال کیے، اللہ اکبر، وہ حدیث کے الفاظ پڑھتے ہوئے بھی خوشی ہوتی ہیں، بیان کرتے ہوئے بھی خوشی ہوتی ہے. اور اس خاتون کی امانت داری، دیانت داری، محبت، رحم و کرم کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ کیا سمجھدار خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. دیکھا کہ میرے نبی بنا دیے گئے، میرے شوہر اس وقت غم میں ہیں، تکلیف میں ہیں. کہا انک لتصبر، کلا واللہ لا یخزیک اللہ. ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، دنیا میں آپ کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا. واللہ، اللہ کی قسم کھا کر کے انہوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ کو کوئی ایسا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بڑے انسان ہیں اور آپ کے اندر فلاں خوبیاں. انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. اللہ اکبر. سب سے بڑی جو بات ذکر کی انہوں نے رشتہ داری کی بات کر دی. یہ آدھا ایمان ہے انسان کا، اگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ ہو، تعلقات ہو، تو اس سے انسان بڑے معاملات حل کر لیتا ہے. تو اللہ کے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہا انک لتصل الرحیم،
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نواعب الحق وتقر الضيف وتصدق الحديث. یہ 5-6 باتیں ایسی عظیم باتیں ذکر کر دی, ایسی عظیم خوبیاں حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی. حضرت خدیجہ کے الفاظ کو سننے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے. اللہ اکبر. یہ ہے بیوی کی طرف سے اس طرح کے. میں نے کل جو ہے ایک ویڈیو دیکھا, واللہ عالم بھی صاحب اس کی سچائی حقیقت کیا ہے, ہو سکتا ہے وہ حقیقت بھی ہو یا یہ کہ اس کو بنایا گیا ہو, نہیں معلوم مجھے. شہر حیدرآباد کا دکھایا گیا. ایک شوہر کام کر کے آتا ہے, ڈیوٹی سے آتا ہے, اس کی بیوی بیچاری نہایت بھولی بھالی, شوہر جذباتی, غصے والا, طیش میں آنے والا, فوری طور پر کام اگر وقت پر نہ ہوا تو اس کا ریئیکشن دکھانے والا. وہ کام سے آتا ہے, گھر پہ پہنچتا ہے, بیوی سے کہتا ہے کھانا نکالو, کہا بھی 10 منٹ لگتے. اس کو اسی وقت 2 تماچے رسید کر دے. تجھے معلوم نہیں میں صبح سے کتے بلے کی طرف سے جو ہے کام کر کے, گدھوں کی طرح کام کر کے آیا, اور اتنی محنت کرنے کے بعد تو ابھی بولتی ہے کہ 10 منٹ تو نے دن بھر کیا کیا, کھانا نہیں پکا سکی. اس کے بعد کھانے کے لیے جب بیٹھا گیا تو کھانے کے موقع پر کھانا جب اس نے لقمہ منہ میں ڈالا تو دیکھا کہ اس کھانے کے اندر نمک نہیں, کھانے کے اندر نمک نہیں. شوہر نے کہا اس میں نمک نہیں ہے. بیوی نے کہا کہ نمک نہیں تھا, ختم ہو گیا. پھر 2 تماچے مار کر کہا کہ پڑوسی سے بھیک مانگ کر لے آتی اور نمک ڈالتی تھی, تجھے اتنی عقل نہیں. صبح ہوئی, اسے کام کے لیے پھر واپس جانا تھا. اس نے پریس کرنا شروع کیا اپنی. جب وہ پریس کرنے لگا, درمیانی پریس یعنی کر رہا تھا, اس کی بیوی کو اس نے چائے ناشتے کے لیے کہا کہ ناشتہ تیار کر کے رکھو, میں ناشتہ کر کے جاؤں گا. چائے لے کر کے آنے میں اس کو تاخیر ہوئی. چائے میں شکر نہیں تھی. پوچھا کہ شکر کیوں نہیں, کہا ختم ہو گئی. اب بھیک مانگ کر کے لانا چاہیے تھا. اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کے اوپر پریس سے اس کا پورا ہاتھ جلا دیا. ایسے لوگ, ایسے شوہر آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں, جن کو ان حقوق کی کوئی پرواہ نہیں, جن کو ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا. وہ بھی ایک عورت ہے, وہ بھی ایک انسان ہے, جیسے آپ انسان ہیں. اس عورت کا بھی ایک کوئی قصور ہوگا, کوئی وجہ رہی ہوگی جس کی وجہ سے اس نے کھانا نہیں پکایا, کوئی وجہ رہی ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ نمک نہیں ڈال سکی. تو نمک کم ہونے کی وجہ سے پورے گھر کو سر پر آسمان پر اٹھا رہے ہو. ایک چائے میں چائے پتی کی کمی یا شکر کی کمی کی وجہ سے کسی خاتون کی جان لینا چاہتے ہو. کیسے؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ نیک عمل کی اور دینی تعلیم کی کمی کی وجہ سے. یہ جو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے, یہ حقوق مشترکہ جو بتائے جا رہے ہیں, اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس بدبخت نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ عمل کیا, یہ کام کیا, اور اسے اس بیوی کو اس طرح. اور ایسے لائیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں بھائی, کتنے لوگ آس پڑوس میں رہنے والے اپنی بیویوں کو چلتے پھرتے تماچے لگا دیتے. وہ مارنے کی چیز ہے. اللہ نے مشترکہ حقوق بتائے اسلام نے, وہ ہے محبت اور رحم و کرم. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کیا؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے اندر, تمہارے نفسوں میں سے, تمہیں میں سے اللہ نے تمہاری بیویوں کو, تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا. انسان ہی میں سے اللہ نے انسانی جوڑا تمہارے لیے متعین کیا. اگر ایسا ہوتا کہ انسان مرد اور جنات عورت دونوں میں برابری ہو سکتی تھی. یہ اللہ کا احسان ہے, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے اندر ہی میں سے, یعنی انسان ہی میں سے تمہارا جوڑا, تمہاری بیویوں کو اللہ نے بنایا, پیدا کیا. کیوں پیدا کیا تمہاری بیویوں کو؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو.
یہ سکون حاصل کرنے کی جگہ ہے، یہ اطمینان اور سکون حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ جب دنیا تمہیں دھتکار دے گی، ہر طرح سے تمہیں للکار کر کے تمہیں دھکے مار کے نکال دے گی، یہی بیوی، یہی خواتین، یہی عورتیں، یہی ازواج تمہیں سکون اور اطمینان کے تسلی بخش جو ہے الفاظ کے گلدستے پیش کریں گے۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کئی مقامات پر۔ ایوب علیہ السلام بہت نیک انسان، اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مالدار تھے، بہت مالدار تھے، مالدار بھی، ساتھ ہی ساتھ کئی اولاد کے مالک تھے، کئی بچے تھے ان کے، اللہ اکبر۔ بیوی تھی ایک، بہت امانت دار تھی۔ جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری میں آزمایا، اس کو مفسرین نے 18 سال تک کی بیماری کا تذکرہ کیا۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری 18 سال تک رہی، اللہ اکبر۔ نبی، کائنات کا نبی ہوتا ہے اور عرش والا اس کی خاص پرورش کرتا ہے، خاص نگرانی کرتا ہے۔ اس نبی کو اس کے گھر والے نے، سارے کے سارے لوگوں نے نکال دیا، دھتکار دیا، جاؤ۔ پہلے تو اللہ نے ان کی اولاد کو چھین لیا، مال لے لیا، آزمائش کیسے بھی ہو سکتی، مال لے لیا، بچوں کو لے لیا، ایک بیوی کو چھوڑا تسلی دینے کی، اللہ۔ سارے کے سارے گھر والے، رشتہ دار، کنبے قبیلے والے، سب کے سب چھوڑ کر کے چلے گئے، ان کو ہکال دیا، جاؤ آپ ایسی گناؤنی بیماری میں، نعوذ باللہ، گھن آتی ہے، ایسے کر کے سارے لوگ۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ایسا صبر عطا فرمایا، صبر ایوب جو ہے پوری دنیا کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر مشہور و معروف، کوئی اس کا بدل موجود نہیں۔ 18 سال کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگارا تکلیف نے مجھے چھوڑ رکھا ہے، شیطان نے مجھے تکلیف دی ہے، اب تو ہی اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے ایوب ارقد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، دیکھو اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑو، جو چشمہ نکلے گا اس پانی سے تمہاری دوا بھی ہو جائے گی، تمہارا علاج بھی ہو جائے گا، اور وہ تمہاری شفا یابی کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اللہ اکبر، صرف پانی سے، ٹھنڈا پانی، بارد و شراب، پینے کے لیے بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تمہاری بیماری کا ذریعہ، یعنی ختم کرنے کا علاج بھی ہے۔ بیوی بیچاری اکیلی، کہتے ہیں مفسرین کے اکیلی بیوی اتنے سالوں تک ایوب علیہ السلام کے لیے کما کر کے لا کر کھلانے والی۔ بھئی ایک آدمی بیمار ہے، بستر پر ہے، ایسا مرض لائق ہے، کچھ نہیں کر سکتے وہ، اس میں بیوی کا ساتھ، اللہ اکبر، بیوی کما کر کے لا کر کے بیچارے کو، جو بھی جس طرح سے بھی زندگی گزار رہی، ساتھ نہیں چھوڑا۔ لیکن کبھی بھی شوہر ہے، میرا شوہر ہے، نبی تو نبی ہے، اس کے علاوہ میرا شوہر بھی، ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزما لیا، تو اللہ نے کہا کہ ایوب کو ہم نے وہ ساری چیزیں عطا کر دی جو پہلے ان سے ہم نے چھین لی تھی، ان کو مال بھی دیا، اولاد بھی دی۔ اس کے بعد کہتے مفسرین کے سونے کی ٹڈیاں آسمان سے گر رہی تھی، اللہ اکبر، سونے کی ٹڈیاں، گولڈ، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی کامیابی تھی ان کے لیے۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو کیوں بنایا ہمارے لیے؟ اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون حاصل کرو۔ یہ سکون حاصل کرنے کی جگہ ہے، یہاں پر تماشا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں ہنگامہ نہیں کیا جاتا، یہاں جھگڑے نہیں کیے جاتے، یہاں تماشے نہیں کیے جاتے۔ اختلاف یقینی ہے، آپس میں بول چال ہو جانا اچھی بات، کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، نہ اتفاقی نہ چاکی کسی کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، حضرت عائشہ کے درمیان تھوڑی سی تو میں ہو گئی، معلوم ہے آپ کو واقعہ؟ 1 مہینہ تک اللہ کے نبی نے ایلا کیا، ایلا، نماز پڑھے سیدھے بالا خانے میں، نماز پڑھے سیدھے بالا خانے میں، نہ کسی سے بات، نہ چیت، نہ کچھ، اللہ کے نبی نماز پڑھ کے سیدھے بالا خانے، بالا خانے مطلب اوپر، فرسٹ فلور۔ 29 دن گزر گئے، اور اتفاق سے وہ مہینہ 29 دن کا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی
ابھی تو ایک دن باقی ہے، 30 دن کا مہینہ ہوتا. کہا عائشہ ابھی تو مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے، کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے. یعنی مزہ لینے والی بات تھی یہ، چٹکلا. حضرت عائشہ جو ہے اللہ کے نبی کا مزہ لے رہی ہے. ابھی تو 29 دن ہوئے، آپ ایک دن پہلے آ گئے. کہا کہ عائشہ مہینہ کبھی کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے. یہ ہمارے نبی کا حال، ہمارے نبی کے ازواج بیویوں کا. گھر دنیا کے اندر کوئی بھی ہو سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف. اب اختلاف کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی نے اعلان کیوں کیا تھا؟ مطالبہ کیا تھا کہ بھائی جو سالانہ آپ ہمیں خرچہ دیتے ہیں یہ خرچ ہمارے لیے ناکافی ہے. اور یقینی طور پہ بھائی آپ دیکھیے ذرا وہ زمانہ بیچاروں کے پاس کیا تھا، کیا تھا. خمس میں سے 11 بیویوں کو 10 بیویوں کو دینا، اس کے بعد وہ بھی سال بھر کا خرچہ. کبھی کبھی 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. کیفیت یہ تھی، کھجور اور پانی پر ان کی زندگی گزرتی تھی. اور اگر کچھ اس میں مطالبہ کرے تو بہرحال یہ ان کے لیے جائز تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جو میرے پاس ہے میں اتنا ہی دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا. بس یہی مطالبہ تھا. اللہ کے نبی نے اسی کی بنیاد پر ایلا کیا تھا 1 مہینے کا. تو بہرحال مقصود یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں کو، بیویوں کو اس لیے اللہ نے پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان آپس میں مودت اور رحمت. مودت مانے محبت و شفقت، اور رحمت مانے رحمت. اللہ نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے پیدا کر دی، محبت بھی پیدا کر دی، شفقت اور نرمی بھی تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہماری بیوی ہیں اور ہمارے شوہر ہیں، ان سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود نظر انداز کر دیا جاتا ہے. صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا کسی کے اوپر، اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا. اور سب سے زیادہ ہمارے رحم و کرم کا حق کون رکھتا ہے؟ ہماری بیوی، ہمارے بچے، جو ہمارے ساتھ 24 گھنٹوں میں سے 18-17 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یا بعض کے ساتھ پورے 24 گھنٹے رہتے ہیں. وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا. یعنی عرش والا اس کے اوپر رحم نہیں کرتا جو دنیا والوں پر رحم نہیں کرتے. اس لیے جو آپ سے، ہم سے سب سے زیادہ قریب ہیں، وہ زیادہ رحم و کرم کے حقدار ہیں. پہلے نمبر پہ ماں باپ، اگر زندہ ہیں تو ماں باپ، بال بچے، بیوی بچے، بال بچے. اس کے بعد جیسے جیسے قریبی رشتہ دار ہو، ویسے جتنا قریبی انسان ہوگا اسی حساب سے ہمارے رحم و کرم کا زیادہ حق رکھتا ہے. تو یہ دوسرا مشترکہ حق ہے کہ بیوی بھی شوہر کے بارے میں یہ فکر رکھیں کہ ان سے محبت کرنا میری ذمہ داری ہے. اور قرآن نے اسی لیے ہمیں پیدا کیا، بتایا، قرآن نے کہا کہ ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں. اسی طرح سے رحم و کرم کا معاملہ کریں. مشترکہ حقوق میں سے تیسرا حق یہ ہے کہ باہمی اعتماد، بھروسہ، ایک دوسرے کا اعتماد ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس رشتے میں اگر اعتماد نہیں ہے، میاں بیوی کے رشتے میں اگر اعتماد نہیں ہے، یہ رشتہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا. جس دن سے اس رشتے میں شک، شبہ، ڈاؤٹ آ گیا، اس کے بعد سے اس رشتے میں درار شروع ہو گئی. اعتماد کس چیز کا نام ہے؟ اعتماد یہ ہے کہ آپ نے جس سے شادی کی ہے، آپ کی بیوی ہے، ہماری بیوی ہے، ہم اس کے اوپر اعتماد کریں کہ یہ واقعی میری بیوی ہے اور میری ہر بات پر عمل کرنے والی ہے اور میری ہر بات کو امانت کے ساتھ رکھنے والی ہے، اس کے اندر خیانت نہیں کرتی. اس اعتماد کے ساتھ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یا بیوی یہ سوچے کہ یہ میرا شوہر ہے اور یہ شوہر کبھی بھی میرے ساتھ خیانت نہیں کرتا، یہ اعتماد اگر بیوی کا ہے تو انشاءاللہ یہ رشتہ باقی رہے گا، بہت دیر تک باقی رہے گا. اس رشتے میں کبھی درار اور توڑ اور کسی بھی طرح کی کوئی رنجش باقی نہیں رہی. لیکن جب اعتماد اور بھروسہ ہٹنے لگے تو یوں سمجھیے کہ اب اس رشتے کے اندر معاملات پیدا ہونے لگیں گے. اور آج سب سے بڑی جو کمی ہے ہمارے یہاں، جو ہمارے سماج میں عام طور پہ خلا اور طلاق کے جو معاملات ہو رہے ہیں، اس میں یہ سارے حقوق نہ جاننے کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ سارے معاملات کثرت سے ہو رہے ہیں. اعتماد نہیں ہے.
بیوی کو شوہر پر، شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں. اور ہوتا ہے کبھی کبھار انسان دیکھ لیتا ہے اپنی نظر سے. اچھا، اس معاملے میں ایک بات میں آپ کو جو امانت کے طور پر رکھنی چاہیے ہر ایک کو، وہ یہ کہ وہ یا بتا دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی میاں اور بیوی کے درمیان، شوہر کو بیوی کے معاملے میں، بیوی کو شوہر کے معاملے میں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں اس عمل میں، اس کام میں جس کے بارے میں مجھے لوگوں نے بتایا ہے، تب تک میں اس پر عمل نہیں کروں گا. بہت سارے لوگ، ہو سکتا ہے قریبی رشتہ داروں میں بھی دشمن ہوتے ہیں، ہمارا اچھا نہ چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں، کبھی دیکھ لیے ہوں گے، ہو سکتا کیا ہوگا ان کے سامنے، آپ کے سامنے تو نہیں کیا نا. مثال کے طور پر کہہ دے کہ آپ کی بیوی میرے سامنے آپ کے بارے میں غیبت کر رہی تھی. ہاں، اگر کوئی عورت، کوئی قریبی رشتہ دار آپ کی، ہماری کہے کہ آپ کی بیوی آپ کے بارے میں غیبت کر رہی تھی، چغلی کر رہی تھی کہ میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ویسا ایسا، اب اس کے اوپر ریئیکشن ہرگز نہیں لینا چاہیے. دوسری کی بات سنی ہوئی، جب تک میں میری بیوی کی زبانی نہیں سنوں گا اس پر اعتماد نہیں کروں. نہیں، میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی. اگر آپ نے وہاں یہ بات کہہ دی، نہیں میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی، تو اس کے بعد وہ عورت یا وہ آدمی جس نے آپ کو اس کی خبر دی کبھی دوبارہ آپ کے سامنے اس طرح کی بات نہیں کرے گا. جی، اسی طرح سے شوہر کے تعلق سے اگر بیوی کو کوئی کہے ارے آپ کا شوہر تو آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا، ہاں، اب بیوی تیش میں آ کر کے ڈائریکٹ شوہر کے اوپر اٹیک کرے تو اس کا ریئیکشن ہوگا. اس میں بیوی کو اعتماد یہ ہونا چاہیے، نہیں میرا شوہر ایسا نہیں کر سکتا، صاف بات، میرا شوہر ایسا نہیں کر. اور جس دن سنوں گی اس دن میں دیکھوں گی، اگر میں نے سنا نہیں، میں نے دیکھا نہیں، میں کیسا، کسی کی بات پر اعتماد نہیں. اچھا، اس معاملے میں ہمارے یہاں ذرا سا ایک تکلیف کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں والدین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ بچے کے والدین کبھی بیوی کے بارے میں کہتے ہیں، بیوی کے والدین بچے کے بارے میں کہتے ہیں. اب کیا کریں گے؟ باپ کی مانوں کہ بیوی کی مانوں، ماں کی مانوں کہ بیوی کی مانوں، ہاں، ماں باپ کی مانوں کہ شوہر کی مانوں، کس کی مانوں؟ اب اس میں بھی ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ماں باپ کی بات اپنی جگہ پر ہے، اعلیٰ درجے کی، اس میں کوئی شک نہیں. والدین سے بھی ایک بات آپ ضرور شیئر کریں کہ جس دن ابا اماں آپ نے میری بیوی کے تعلق سے مجھے یہ شکایت کی ہے، جس دن میں نے دیکھا اس دن اس کے ساتھ معاملہ ہو. میں نے آپ کی بات سن لی ہے، جس دن میں نے اس کو دیکھا اس کے بعد اس کے اوپر اس کا ریئیکشن ہوگا. جب تک میں نہیں دیکھوں گا، اپنے کانوں سے جب تک سن نہیں لوں گا، تب تک میں کچھ بھی اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا. تو اعتماد اس چیز کا نام ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ عام مسلمان مومنوں کے بارے میں انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ تو بھائی کا، بہن کا رشتہ اسلامی ہے، اسلامی، لیکن یہ اس سے بھی بڑا رشتہ کیا ہے؟ میاں اور بیوی کا، شوہر اور بیوی کا رشتہ، یہ اس سے بھی بڑا ہے، بھائی اور بہن سے بھی بڑا رشتہ ہے. اس لیے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفت و محبت کے ساتھ قائم رکھنے کو کہا ہے، اعتماد کے ساتھ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے کہا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا، سے بخاری مسلم کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. مثال کے طور پہ اپنے لیے پسند کر رہا ہے کہ میں اچھے سے کھاؤں، اچھے سے پہنوں، اچھے سے رہوں، اچھے سے عبادت کروں، ساری سہولتیں مجھے ملے، اور دوسرے کو نہ ملے، وہ مومن نہیں ہے. مومن نہیں. کیا مطلب؟ مومن کون ہے پھر؟ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند. میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنتوں میں داخل ہونے کے لیے جتنی محنت ہو سکے، جتنے نیک اعمال ہو سکتے ہیں، جتنی برائیاں، جتنے بھی گناہ، جتنے بھی غلط راستے اس سے بچ جاؤں. میری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے سارے کے سارے بھائی سب وہ اعمال کرنے لگے جو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے، اور ان تمام اعمال سے بچ جائیں جو جہنم میں داخلے کا ذریعہ. یہ اصل مومن کی علامت اور پہچان ہے. صحیح معنوں میں کامل مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. تو اپنی بیوی کے لیے پسند کرنا
اور اپنے شوہر کے لیے پسند ناپسند، یہ تو اور زیادہ اچھا بڑا معاملہ ہو گیا. یہ عام مومنوں کے بارے میں ہے، عام مسلمانوں کے بارے میں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تو بیوی اور شوہر کا معاملہ اور ان کا جو رشتہ ہے بہت اعلیٰ درجے کا ہے، لہذا بیوی وہی پسند کرتی جو اس کا شوہر وہی پسند کرتا جو بیوی کو چاہیے. تو بہرحال دونوں کی پسند ایک ہی ہونی چاہیے. اس میں اعتماد کا سب سے بڑی چیز ہے، بھروسہ یہ سب سے بڑی چیز ہے. لہذا اس چیز کو ہمیں اپنے رشتے میں باقی رکھنا چاہیے. چوتھا حق ہے، اس کے بعد یہ آخری حق ہے مشترکہ حقوق میں سے، یہ ہے حقوق عامہ. عام حقوق کیا ہے؟ معاملات میں نرمی کرنا. کبھی بھی میاں بیوی کے درمیان کا کوئی بھی معاملہ ہو اس میں نرمی سے کام لینا چاہیے. سختی کبھی بھی پسند نہیں ہے، شریعت نے اچھا نہیں سمجھا. لا تغضب ولک الجنہ، ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے کہا غصہ مت کر، جنت تیرے لیے ہے. اللہ اکبر، غصہ مت کر، جنت تیرے لیے. ایک عمل مت کر، یعنی کہ غصہ کرنا بڑی بات ہے، غصہ نہیں کر سکتا، لیکن کس کو اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی؟ اس شخص کو نصیحت فرمائی اس کو بہت تیز اور بہت غصہ، بہت جلدی غصہ آ جانے. اس کو کہا کہ لا تغضب ولک الجنہ، غصہ چھوڑ دے، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. ایسے ہی نرمی کو اختیار کرنا، اور نرمی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر نرمی داخل کر دی گئی، یوں سمجھیے کہ پوری سارے خیر اس کے اندر داخل کر دیے گئے، ہر طرح کا خیر اس کے اندر داخل ہو گیا. نرمی سے انسان جو کام کر سکتا ہے وہ سختی کے ساتھ نہیں کر سکتا، نہ کروا سکتا. اچھا، ضروری ہے جہاں جہاں جیسے ضرورت محسوس کرے سختی کرنا چاہیے. بعض دفعہ انسان کیا ہے، بے حیائی کے کام، برے کام دیکھتا ہے اپنے گھروں میں، اس کے باوجود اپنی بیوی بچوں سے ہوتے ہوئے اس کے باوجود وہاں ٹوکتا نہیں جانے دو یار، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، نہیں تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے، نہیں وہاں تاکید کرنا ہے، وہاں نرمی نہیں، وہاں سختی کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. آپ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے. معلوم ہے آپ کو کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، صفیہ کون ہے؟ حیی بن اخطب، یہودی، بڑا سردار تھا، ان کی بیٹی ہے یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا. حضرت صفیہ قد میں تھوڑے چھوٹے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن ایسے ہی، اور دونوں میں تنی رہتی تھی، دونوں سوکنوں میں تنی رہتی، کبھی بنتی نہیں تھی. حضرت عائشہ اور صفیہ میں تنی رہتی تھی، دونوں کا گروپ الگ تھا. حضرت عائشہ نے ایک دن اللہ کے نبی سے کہہ دیا کہ صفیہ، ارے صفیہ، اس کا تو قد بس آپ کے لیے کا. اللہ کے نبی کو ایسا غصہ آیا، اللہ اکبر، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی آپ کے چہرے کے اوپر انار کو نچوڑ دیا ہوا ہے، لال ہو گیا پورا چہرہ اللہ کے نبی غصے کے مارے. اور کہا عائشہ، اگر یہ تمہاری بات سمندر میں ملا دیا جائے، پورا سمندر کا پانی گدلا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. تم نے کتنی بڑی بات کر دی. اللہ کے نبی بہت نرم دلوں میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن جہاں جیسی ضرورت محسوس کی گئی وہاں پہ سختی بھی کی اللہ کے نبی نے. حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا بہت ہی نرم معاملہ ہوتا، اور بلکہ بڑی محبت کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ عائشہ کی باری کب ہے، عائشہ کی باری، یعنی اطمینان رہتا تھا اللہ کے نبی کو، بہت زیادہ وہ رہتا تھا. لیکن جہاں نصیحت کرنے، سختی کرنے کی بات آئی، اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بھی نہیں چھوڑا. تو بہرحال یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور لائف کا حال ہے. تو نرمی کرنا یہ عام حقوق میں سے. اسی طرح بات چیت میں ادب و احترام کو باقی رکھنا. ادب اور احترام یہ دونوں چیزیں. ہم یہ سوچتے ہیں یار اپنی بیوی جیسے چاہو ایسے، یہ تو گھر کی جو ہے نوکرانی ہے، تو تڑاک جیسے بات کرنا چاہو بات کرو. آپ جتنا عزت کریں گے، آپ اپنی بیوی کو جتنی عزت دیں گے، اتنی عزت بیوی آپ کو بھی دے گی. یہ زندگی کا تجربہ ہے. آپ جیسا بولیں گے ویسا وہ آپ بولیں گے. ادب اور احترام یہ بہت بڑی چیز کسی کا بھی ہو. اور سب سے بڑا ادب اور احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد روئے زمین پر والدین کا ہے، اور والدین کے بعد بیوی بچوں کا ادب اور احترام کرنا. ہم لوگ یہ سوچتے رہے یار ہمارے بچے تو طلاق بات کر دیتے ہیں، کبھی بھی بول دیتا ہے چل لا کھانا لا، یہ نکال وہ نکال. ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی عزت کی بھوکی ہے.
آپ جتنا عزت کریں گے وہ آپ کو اتنا ہی سر پر بٹھائیں گے، جیسی آپ بات کریں گے پھر وہ بھی آپ کے ساتھ باتیں کریں گے۔ ادب اور احترام بہت بڑی چیز ہے۔ ادب کے ساتھ جتنا آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہیں گے، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ اتنا ہی ادب اور احترام باقی رکھیں گے۔ اچھا، ادب اور احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صوفی بن جانا، جی حضور فرمائیے حضور، تو یہ والا معاملہ نہیں۔ پھر یہ جو ہے یہ صوفیت غالب آ جاتی، پھر بولنے میں بھی جی حضور فرمائیے حضور والا۔ آپ لوگوں کو شاید ایک لطیفہ چٹکلا معلوم ہوگا کہ ایک صاحب کا نکاح ہوا، پہلے دن لوگوں نے کہا جاؤ بھائی نکاح ہوا، اب کیا ہے یہاں پہ؟ کہا اندر تو کہا کہ شوہر نے پوچھا کہ حضور کا نام کیا ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیوی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس آ گئے تو کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ وحی نازل ہو رہی وہاں پہ۔ تو یہ والا معاملہ نہیں، یہ ادب نہیں ہے، یہ غلو ہے، یہ غلو ہے۔ ادب اور احترام اپنی جگہ باقی رکھنا، ان کے ساتھ عزت سے بلانا، عزت سے پیش آنا، یہ اصل ادب ہے۔ کوئی بھی چیز لینا ہو، مانگنا ہو تو پیار سے مانگیے، محبت سے مانگیے، ادب سے مانگیے۔ آپ بھی کریں گے ویسے وہ بھی کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے بیوی بچوں کے ساتھ ادب و احترام۔ اچھا، ہمارے یہاں بچوں میں بھی ہم لوگ جو ہے بچوں کا کوئی خاص ادب احترام نہیں کرتے۔ اے بیٹا ایسا بولنے کے بجائے فلاں شخص سے جلدی سے لے کے آ، یہ لے کے آ، وہ لے کے آ، چل رہا، ابھی مار دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا۔ اس سے جو ہے نا بچوں میں بغاوت پیدا ہوتی۔ محبت پیار بچوں کے ساتھ ایسی چیز ہے، وہ بچہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں، وہ دوسروں کے ساتھ رہنے کے بجائے زیادہ وقت اپنے ابا کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ بچے کو بچہ کے ساتھ، بیٹا بنانے کے ساتھ اپنا دوست بنائیے، بتائیے اس کو یہ میرا بیٹا بھی ہے، میرا پیارا دوست بھی ہے۔ وہ بچہ دیکھے کبھی زندگی میں، اور اپنے بچوں کو اپنا بیٹا اور اپنا دوست بنا کر کے رکھیے۔ جی، اس سے آپ کو معلوم ہے کہ میری صحبت میں رہنا کتنا بخیر ہے، بہتر ہے۔ ہم اور آپ اپنی طرح سے، اپنی جانب سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا اپنے بچوں کو اپنا دوست بھی بنا کر کے رکھیے، اپنے بیٹا بھی بنا کے رکھیے، ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ کہتے ہوئے تھوڑی شرم آ رہی، مجھے حیا آتی ہے، اور بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ہمارے یہاں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تو بڑا تیش اور غصے والا معاملہ کرتے ہیں، کوئی ادب اور احترام نہیں۔ باہر والے اگر کوئی مل گئے، پڑوسی کوئی مل گیا تو جی ہاں کر کے ہی ان سے بات ہوتی ہے، وہاں ادب اور احترام بہت نظر آتا۔ اس سے کیا ہے؟ اچھا، وہ عورت جو آپ سے 24 گھنٹہ لگی ہوئی ہے، وہ بچے آپ کے ساتھ، وہی بچے جو بازو میں یا اڑوس پڑوس میں یا محلے میں رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ادب کے ساتھ کبھی یہ دیکھیں گے آپ کے گھر کے بچے، آپ کی بیوی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تو بڑے ادب سے بات کر رہے تھے، اچھا محلے کی کسی خاتون سے تو بڑے ادب سے بات کر رہے، تو ہمارے ساتھ نہیں۔ یہی چیز اصل ہے اختلاف کا جو ذریعہ ہمارے یہاں، اور طلاق اور خلا وغیرہ جو زیادہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپس کے جو حقوق ہیں اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، صحیح مسلم کی روایت ہے، عورتوں کے لیے اچھی وصیت قبول کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے تعلق سے اچھی وصیت قبول کرو، ان کے ساتھ ادب و احترام۔ قرآن نے کہا سورہ نساء کے آیت نمبر 19 میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی عورتوں سے معروف طریقے کے ساتھ پیش آؤ، بھلائی کرو، اچھا معاملہ کرو، جو عرف میں جس طرح سے ان کے ساتھ اب ادب و احترام کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اس طرح سے کیا کرو۔ یہ چند حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے مشترکہ طور پر بیوی کے شوہر پر، شوہر کے بیوی پر حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اسی طرح سے ادب اور احترام بھی باقی رکھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں بھی اسی میں داخل ہیں۔ جب تک ہم ان حقوق کو سمجھیں گے نہیں، تب تک ہماری آئلی زندگی، ہماری میاں بیوی شوہر کی بھی اور بیوی کی جو زندگی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں گزرے گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو بات کہی گئی اس پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔